والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. بریگیڈیئر خواجہ طارق محمود مرحوم کے ایوارڈ کا ادھر دو بچوں کو بالکل آؤٹ اسٹینڈنگ بچے اور آئیڈل قادت کی. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ حیرت انگیز سرزمین ہے یہ چکوال کی. یہاں پر اگر آپ نوجوان نسل جو بالکل بارانی علاقہ اور بالکل بارش ہو تو کوئی فصل ہوتی تھی، یہ ماضی کی جو تاریخ ہے، مگر اب یہ الحمدللہ یہ ایسی سرزمین ہے اگر یہاں پر تھوڑے سے وسائل اس نوجوان نسل کو فراہم کیے جائیں تو یہ بالکل پوری دنیا کو لیڈ کرنے کے یہ قابل ہے یہ چکوال کی جو سرزمین ہے. یہ آج ہم اسی نوجوان نسل کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ ٹرسٹی ہیں آئرلینڈ میں ڈاکٹر خواجہ جمال ناصر، یہ جو آپ چار جو محمود مریم ناصر سرزد ٹرسٹ، یہ ناصر میجر ناصر خواجہ ناصر محمود، تو یہ ان کے صاحبزادے ہیں. تو یہ چکوال کے پہلے مسلمان وکیل خواجہ محمود، تو یہ ان کے یہ وارثان ہیں محمود مریم ناصر سرزد ٹرسٹ. تو بریگیڈیئر خواجہ طارق محمود یہ بالکل وہ یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ 1942 وہ کہتے ہیں سمر آف 42 1942 پورا یونائٹڈ پنجاب، یہ ذرا بر صغیر کا وہ پنجاب دیکھیں وہ کدھر کدھر تک لڑے ہیں. تو بریگیڈیئر خواجہ طارق محمود نے میٹرک کے اسٹوڈنٹ کے طور پر پورے یونائٹڈ پنجاب میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی. گارڈن کالج کے پرنسپل تھے، صدر تھے بریگیڈیئر خواجہ طارق کے. تو وہ ادھر خواجہ طارق کی غالب کی کتاب 8 بڑے ڈاکٹر کا رائٹ ٹرانسلیشن کیا اکیڈمی آف لیٹر. ان کے والد سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ یہ بریگیڈیئر طارق کو فوج میں انہوں نے جانے دیا. یہ تو ایک ادھر یہ ہوتے تو زیادہ مطلب ایکسل کرتے تو وہ بریگیڈیئر طارق غصے میں ہو گئے. ادھر وہ میڈیا میں بھی بڑا رولا مچا کہ وہ جی بریگیڈیئر نے اس کی شوکت عزیز کے استاد خواجہ مسعود شوکت عزیز پرائم منسٹر نے اس وقت اس کے استاد کی کوئی بڑی توہین کی ہے. تو وہ آج کے زمانے خصوصی عادت فرمائی خاندان ایک اس وقت جو چکوال میں 90% لٹریسی ریٹ ہے جنرا خان کی 100% ہونے جا رہا ہے. تو یہ اس وقت 1948 میں بالکل یہ چکوال میں کالج کی بنیاد ان کے دادا راجہ سرفراز خان نے رکھی اور پھر یہ یونیورسٹی آف چکوال راجہ یاسر مایو سرفراز نے یہ ان کا کریڈٹ ہوا دیا. میں آج سے گزارش کی کہ ڈاکٹر جمال ناصر کی رائے ہے کہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ کالج کے جو ذہین ترین مطلب ایک بچہ اور ایک بچی اس کو آپ ریکمینڈ کریں. تو یہ دو بچوں کو اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دانیال حیدر DSIT کے اسٹوڈنٹ ہیں اور عائشہ صدیقہ، یہ نہ صرف رائزن کالج چکوال بلکہ یہ پورے پاکستان کا مستقبل ہے. اور انشاءاللہ آج جو آپ حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے معزز مہمان گرامی، پروفیسر صاحبان، عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم.
اسی کے اسم عظیم سے جو سیاہ راتوں میں صبح خنداں اچھالتا ہے، جو قطرہ آب کو کمال ہنر سے موتی میں ڈالتا ہے، اسی کے اسم کریم سے جو ہماری ناقدرتائیوں اور خطاؤں کے باوجود دھرتی پہ رزق بارش اتارتا ہے، ہمیں محبت سے پالتا ہے، رہے وفا میں رفیق منزل بھی رہنما بھی، کہیں بھی ٹھوکر لگے تو پڑھ کے سہارتا ہے، قدم قدم پہ سنبھالتا ہے۔ نام نامی یہ جو خواجہ برادران ہے، خواجہ بابر صاحب، خواجہ دانیال سلیم صاحب، انہوں نے اپنے اسلاف کے رخ روشن کو مدد نہیں ہونے دیا، ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ اور زمانہ تعلیمی سے میں نے یہ دیکھا کہ محمود مریم ناصر ٹرسٹ جو ہے اس کے حوالے سے بچوں کے اندر ذہین لائق طالب علموں میں وظائف تقسیم کیے جاتے تھے، تو اس وقت ایک غائبانہ تعارف تھا بریگیڈیئر خواجہ طارق صاحب، اور خاص طور پر ان کا ایک جو پہلو وہ ہے ٹرانسلیشن، ترجمہ۔ آج کل بچوں آپ یہ جانتے ہیں کہ اے آئی کا زمانہ آ گیا ہے اور آپ لوگ ترجمہ جو ہے وہاں پہ ایک کلک سے کر سکتے ہیں، لیکن خواجہ صاحب نے جب یہ ترجمے کیے، ابھی بتا رہے تھے خواجہ بابر سلیم صاحب کہ انہوں نے بہت بڑے شعراء، مثلا اردو ادب میں غالب بہت بڑا نام ہے، علامہ محمد اقبال بہت بڑے نام، فیض احمد فیض بہت بڑا نام ہے، ان شعراء کے انہوں نے انگلش میں ٹرانسلیشن کیے، اور خاص خوبی ان کے ترجمے کی یہ ہے کہ وہ رائم ٹرانسلیشن، منظوم ترجمہ۔ اب یہ بچوں یہ جو منظوم ترجمہ کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو ہے نثری تراجم ہے، پروز کے اندر ہے، دوسرا یہ جو منظوم ترجمے کی بات ہوتی ہے تو اس میں آپ قافیہ اور ردیف جو ہے اس کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ ایک زبان سے آپ دوسری زبان میں جا رہے ہیں اور پھر ان چیزوں کو آپ اسی طرح سے اگلی زبان میں منتقل کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی مشکل بات ہے۔ میری جب خواجہ صاحب سے ملاقات ہوئی عوامی حویلی کے اندر، میرے ساتھ ایک میرے کولیگ بھی تھے، بلکہ ہم ان کا ایک انٹرویو کرنے کے لیے گئے اپنے شمشیر میگزین کے لیے، تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے بہت خوبصورت جو ہے وہ باتیں کی۔ ان کا اپنا کیریئر بھی ظاہر ہے بے مثال کیریئر بتا رہے ہیں، وہ صرف ایک فوجی نہیں تھے، میں نے دیکھا کہ ان کے سی وی میں LLB کی ڈگری بھی ہے پنجاب یونیورسٹی سے۔ اچھا نام اہل بینش کو ہے طوفان حوادث مکتب، اہل بینش کو ہے پرشین ہے، غالب کا فارسی شعر ہے، اہل بینش کو ہے طوفان حوادث مکتب، لطمہ موج کم از سیلی استاد نہیں۔ اب خواجہ صاحب نے اس کا ترجمہ بھی بتایا اور ساتھ بتایا، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ خواجہ صاحب کا مطالعہ کتنا وسیع ہے۔ خواجہ صاحب فرمانے لگے کہ یہی بات شیکسپیئر نے بیان کی ہے، اور وہ جب یہ کہتے ہیں کہ sweet are the uses of adversity, we find books in running brooks, sermons in stone, tongues in trees۔ تو یہی بات جو ہے یہ ادھر بھی غالب بھی بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو دوسری زبان کے اندر لانا اور بیان کرنا، اور وہ اپنا وہ بتاتے تھے خوب۔ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو اسلامیہ سکول ہے، یہ بچے ہمارے مون روڈ سے گزر کے آتے ہیں، ایک قدیمی سکول ہے، اس کے حوالے سے جب انہوں نے اپنی یادیں بتائیں تو اتنی ان کی ماشاءاللہ یادداشت تھی کہ وہ کہنے لگے کہ یہاں یہ جو دفتر تھا اس کے اندر ایک گھڑی لگی ہوئی تھی جس کے اوپر رومن فگر جو تھے، اور میں چونکہ بچہ تھا، ہیڈ ماسٹر صاحب بلکہ انہوں نے اپنے استاد کا نام کیا ہے وہ حاضر محمد بتایا تھا، تو استاد حاضر محمد صاحب کہتے ہیں کہ ٹائم دیکھ کر آ جائیں، تو میرے لیے پھر بڑا مشکل ہو جاتا، رومن فگرز ہے ان کا حساب کرنا۔ تو پھر وہ فرمانے لگے کہ مجھے ایسے پتہ چلتا تھا کہ قاضی صاحب بیٹھے ہیں اور وہ بچے جو ہے وہ سبق دہرا رہے ہیں، وہ جو شیر سادی کی کتاب ہے کریمہ ببخشائے بہرحال با، کریمہ ببخشائے بہرحال با، تو یہ الفاظ ابھی بھی میں سن رہا ہوں دل اپنی طرف میں، تاکہ بلکہ
ایک اور بات مجھے یاد آ گئی شعر سے پہلے کہ خواجہ صاحب جو تھے انہوں نے جب یہ اپنے ترجمے تو ابھی ہماری یونیورسٹی کی ایک دو بچیاں اور خواجہ صاحب میں کوشش کر رہا تھا کہ انہوں نے جو خواتین شاعرات جو ہیں ان کے تراجم کیے ہیں، زہرا نگار کا، پروین شاکر کا، اور 8-10 شاعرات ایسی ہیں جن کو انہوں نے ترجمہ کیا ہے. تو میں یہ چاہتا تھا کہ ریسرچ ورک اس پہ کیا جائے. تو آخر میں یہی ہے کہ میں خواجہ صاحب کو جو ہے ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ لائف بیلز فار سینچریز ان دا ویلز اینڈ ہلز دین اے نمبر آف پروف گاڈز ان دا اسمبلی آف گاڈ. خواجہ صاحب واقعی ایک صحیح معنوں میں سچے عالم اور فاضل انسان تھے. اللہ تقریم ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں نے آؤٹ اسٹینڈنگ ہورائزن کالج اینڈ کامرس کے جو جن کے لیے ایوارڈ ابھی دیے جا رہے ہیں تو ان کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں. تو میں ابھی بلا تاخیر پیپل پارٹی ضلع چکوال کے صدر جناب راجہ رضوان ڈڈوت سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی مختصراً آگے ذرا اپنی گفتگو کریں اور پھر راجہ یاسر صاحب اور پھر یہ ایوارڈ خواجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. اتنے اچھے ایونٹ پر آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں اس میں شریک ہونے کے لیے مدعو کیا. مختصر روشنی ڈالی گئی بریگیڈیئر خواجہ طارق محمود صاحب کی سروسز کے لیے، جن کی سروسز تھی کمیونٹی کے لیے، ایجوکیشن کے لیے خراج تحسین ہے. خواجہ صاحب آپ اس آرگنائزیشن کے لیے، اس ٹرسٹ کے لیے ہمیں کبھی بھی کسی قابل سمجھیں، اور میری جماعت جب کبھی حکومت میں ہو یا نہ بھی ہو، جہاں بھی ہمیں آپ کسی قابل سمجھیں انشاءاللہ ہماری سروسز آپ کے لیے حاضر ہوں. آج شاید میری پہلی بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہمارے درمیان میں. آج کے مہمان خصوصی تو میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی چکوال کی کنٹریبیوشن یونیورسٹی مشین میں تھی ڈسٹرکٹ چکوال میں ایجوکیشن کے لیے میں چاہوں گا کہ سارے میرے ساتھ اپریشیٹ کریں اور ایک دفعہ تالی بجا کر اپریشیٹ کریں. بھائی صاحب ہمارا آپ کا سلسلہ شاید پچھلی 5 دہائیوں پر مشتمل تھا، جس میں ہمارے آپ کے بزرگ کسی جماعت میں کبھی جدوجہد کا بھی حصہ رہے، لیکن آپ کی یونیورسٹی کے لیے، چکوال میں ایجوکیشن سیکٹر کے لیے، یونیورسٹی کے لیے آپ کی جو کوششیں تھی، میں سمجھوں گا کہ چکوال کے لوگ، چکوال کے اسٹوڈنٹس، چکوال کی دھرتی ہمیشہ اپلائز رہے گی. ہمیں پالیٹکس میں وہ حوصلے بزرگ ہونی چاہیے کہ جب آپ کسی اپوزٹ جماعت سے بھی اس ڈسٹرکٹ کے لیے کچھ بھی اچھا لائیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور میں بطور پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اس کو اپریشیٹ کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں. بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ چکوال میں اس وقت جو یہ تعلیمی انقلاب جو برپا ہے اور یہ یونیورسٹی ٹاؤن کا خواب 2013 میں راجہ یاسر نے ادھر چکوال کو دیا تھا. تو الحمدللہ ابھی آپ تحصیل چوک سے ابھی یہ دیکھیں وہ یونیورسٹی کے باہر ایک بالکل دیواریں، اور ابھی آج میں دیکھ رہا ہوں بینچ، یہ بالکل ایک نیا چکوال جو ہے نا، یہ یونیورسٹی ٹاؤن اور یہ چکوال، یہ بالکل آئندہ 1-2 سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ انسٹرومنٹل اور فرنٹ لائنر راجہ یاسر سرفراز، میں ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور بھرپور تالیوں میں ذرا راجہ یاسر سرفراز کا استقبال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مہمان گرامی، اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں جو خواجہ محمود صاحب کا خاندان ہے ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ کوئی شخص جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اپنے اعمال اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے، لیکن ان کی اولاد ان کے لیے صرف ایک کام کر سکتی ہے کہ ان کے نام پہ جو چیریٹی کرتی ہے، جو صدقہ کرتی ہے، خیرات کرتی ہے، وہی ان کی آخرت میں بہتری کا سبب بنتی ہے ان کے لیے. تو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں خواجہ محمود صاحب کے خاندان کو، جو لوگ آج موجود ہیں ان کی فیملی کے،
جو ان کے اس مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہر سال اسی حوصلے سے، اسی عزم سے، اسی موٹیویشن سے یہ تقریب بھی کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو اسپانسر کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، امپاور کر رہے ہیں۔ آج کی کیونکہ تقریب بریگیڈیئر خواجہ طارق محمود صاحب کے لیے ہے، تو ان سے مجھے شرف حاصل ہوا ایک ملاقات کا، کہ میں نے ان کی تقریب پذیرائی ایک مائلز کالج میں کی، تو انتہائی نفیس شخصیت کے مالک تھے۔ پھر ان کی مجھے کتابیں پڑھنے کا موقع ملا، وہ جو ان کی لٹریری اچیومنٹس ہیں وہ چکوال کے لیے قابل فخر ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اور خواجہ صاحب جیسی ظاہر شخصیات روز روز پیدا بھی نہیں ہوتی بریگیڈیئر صاحب سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چکوال کے جو نوجوان ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے علاقے نے کتنی لٹریری شخصیات پیدا کی ہیں، جن میں سے آبویسلی خواجہ طارق محمود صاحب ایک بہت بڑا نام تھے، اور کرن محمد خان جیسے رائٹر بھی یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو چکوال کا ایک کلچر ہے، ایک تہذیب ہے جو آپ کو یہاں کے بالکل آپ کے لیے مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور ایون جو غریب لوگ ہیں ان میں بھی چکوال کے لوگوں میں ایک کلچر نظر آتا ہے جو کہ باقی پنجاب سے ممتاز بھی ہے، ڈفرینٹ بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے علاقے پہ فخر ہونا چاہیے۔ تھوڑی سی ایک میں مختصر سی بات کروں گا کہ کچھ ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ چکوال شاید کوئی ہسٹوریکلی ایک غریب خطہ تھا، یہ میرا خیال ہے بالکل ایک فیکٹ نہیں ہے۔ آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں تو یہ جو پٹوار کا علاقہ ہے اس میں دو قبیلے جو ہیں وہ طاقتور تھے، ایک گکھڑ اور ایک جنجوئے، اور ان کی آپس کی جو سب سے بڑی جنگ ہے وہ اس دھنی کے علاقے کے لیے ہوئی تھی، یہ ہسٹری میں لکھا ہے۔ تو یہاں کے سب سے طاقتور قبائل ہیں وہ ایک پرائز پوزیشن کے لیے لڑ رہے تھے، تو یہ ایک تاریخی طور پہ امیر خطہ تھا۔ تب یہاں پہ بارش بہت زیادہ ہوتی تھی اور آبادی کم تھی، تو دیٹس وائی زمینوں کی پروڈکشن بہتر تھی اور لوگ جو ہے وہ اچھا کھاتے تھے، اچھا پہنتے تھے، اور اس لیے یہاں کی تہذیب میں پروان اس وقت چڑھا گیا۔ اس کے بعد ظاہر اوبیسلی جب پنجاب میں نہری نظام بنا، لوگ پنجاب پراپر کی طرف موو کرنا شروع ہو گئے، پہلے وہاں پہ نہریں نہیں تھی، تو کچھ عرصہ یہاں پہ قحط بھی پڑا، بارش بھی کم ہو گئی، تو کچھ عرصہ غربت کا بھی رہا، لیکن زیادہ تر ہسٹری کی جو یہاں کی تاریخ ہے اس میں یہاں پہ ایک امیر علاقہ تھا، اس لیے یہاں کی تہذیب ہے، کلچر ہے، یہاں کے لوگوں میں اس کی اپریسیشن ہے۔ تو خواجہ فیملی جو ہے اس نے اس مشن کو کنٹینیو رکھا ہوا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو مزید توفیق دے اور اس مشن کو کنٹینیو رکھے، اور یہ جو تقریب انہوں نے یونیورسٹی آف چکوال میں لٹریری خدمات ہیں بریگیڈیئر صاحب کی، وہ ضرور اس کو کریں۔ ہمیں اپنے جتنے ہیروز ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے خواجہ بابر صاحب کی جو کنٹریبیوشنز ہیں میں ان کو دوبارہ اپریشیٹ کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، تو یہ انٹرنیشنل اسکالر بریگیڈیئر خواجہ طارق محمود ایوارڈ، یہ ہم ایوارڈ بھی ابھی دیں گے، اور 50,000 روپیہ نقد، یہ جو دو اسٹوڈنٹ ہیں 50,000 روپیہ، تو یہ ڈاکٹر خواجہ جمال ناصر یہ ٹرسٹی ہیں آئرلینڈ میں، اور یہ خصوصی طور پر جب ادھر آئے ہیں تو میں نے ان کو گزارش کی تھی کہ ایک پروگرام ہم ادھر کریں گے، تو یہ دونوں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ ایوارڈ ڈاکٹر خواجہ جمال ناصر کی طرف سے یہ 50,000 روپیہ تک یہ دیا جائے گا۔ تو میں بلا تاخیر یہ جو BSIT کے یہ آؤٹ اسٹینڈنگ یہ اسٹوڈنٹ ہے دانیال حیدر، میں ان سے گزارش کروں گا دانیال حیدر سے تو وہ تالیوں کی گونج میں اسٹیج پہ یہ مستقبل کی ڈاکٹر ہے، یہ یہ اس کو بھی ہم انٹرنیشنل اسکالر بریگیڈیئر خواجہ طارق محمود ایوارڈ اور 50,000 روپیہ کا کرتے and my teachers and my fellows, assalamu alaikum. And it's a great honor for me to be here as a part of Horizon, and I am very thankful for receiving this scholarship. It's a great support for me and my education, and I sincerely thank to this award committee for trusting and supporting students like us, and I also grateful to my teachers for their continuous support, encouragement, and for believing in me. Because of them I am here, and this scholarship motivated me to work hard and improve my skill and moving forward toward my goals, and I'm very thankful, and once again thanks so much. عائشہ صدیقہ کی والدہ بھی ادھر تشریف لائی ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنی
बेटी की हौसला अफजाई के लिए इधर स्टेज पर आए। Discussing guests and my teachers, Assalamu alaikum. Myself Aisha Sadiqa and I am the student of the FSC Pre-Medical 2. Today I am very thankful to this trust, the Mahmood Maryam Nasir Trust, for appreciating my efforts and giving me this award and giving me this scholarship. It motivates me to work even harder, and they always support students and to do their best. Thank you so much for their honor and supporting the students like me. It is very helpful in my studies and to continue my studies. Thank you so much. राजा यासिर साहब, राजा निर्वाण साहब, डॉक्टर जमाल नासर, कमाल नासर, तमाम जो हमारे आज डॉक्टर साहब स्टेज पे बड़ी खुशी सुनाएंगे। क्योंकि ये अब अवार्ड ये तकसीम करने की तकरीबन ये तमाम ये जो हमारे जो स्टेज पर ये मौजूद है, ये तमाम हमारे मेहमान हैं, मोहतरम मेहमान हैं और बिल्कुल अपने अपने शोबों के ये लीडिंग लोग हैं। ये इनकी मौजूदगी में ये मैं गुजारिश करूँगा राजा यासिर साहब से कि वो पहले अवार्ड जो है दानियाल हैदर को ये ब्रिगेडियर ख्वाजा तारक महमूद अवार्ड ये ब्रिगेडियर ख्वाजा तारक महमूद खारर अवार्ड को ये मैं राजा रिजवान लोग से गुजारिश करूँगा ये और मास्टर माइंड है डॉक्टर जमाल नासर, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ये 50,000 का नकद ये दानियाल हैदर के हवाले ये 50,000 का नकद और अवार्ड जो है ये ख्वाजा दानियाल हैदर नासर से गुजारिश करूंगा कि ये ना भरपूर तालियों में डॉक्टर जमाल नासर जो आज कॉलेज जनाब हुमायूं साहब, जनाब राजा रिजवान साहब, जनाब राजा हुमायूं, राजा यासिर हुमायूं साहब, प्रोफेसरान, तालिब हज़रात और दीगर वकील हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। बाबर सलीम साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये एक 4 से 6 हफ्ते ईद अरसे में इस फंक्शन का एहतमाम कराया और इस फंक्शन के हमारे तीन मकासद मैं समझता हूँ कि पहला मकसद कि हम जो लोग टैलेंटेड हैं उनकी हौसला अफजाई करें और मैं उन लोगों को दोनों स्टूडेंट्स को मुबारक देता हूँ कि जिनकी मेहनत जो है वो कोई भी मेहनत हो वो रायगा नहीं जाती। तो आज अगर उनको ये अवार्ड मिला है तो मैं समझता हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा ये कि हम आज अपने तालिब इल्मों को ये भी याद कराना चाहते हैं कि वो मुस्तक़बिल में इसी तरह दूसरे तालिब इल्मों के लिए तालीम की शम्मा रोशन करते रहे। मैं बच्चों के लिए ये पंजाबी ये किताब है घुग्गू घोड़े जिसका नाम है, तो उसका ये है कि जिब होंदिया सोंदिया असी घुग्गू घोड़े आ, जिब होंदिया सोंदिया असी घुग्गू घोड़े आ, दंद होंदिया सोंदिया असी बोड़े आ, घुग्गू घोड़े है फूक जमारो उभरन लगदा, सानू भी कोई फूक जमारो असी घुग्गू घोड़े आ। तमाम वतन में मानव का शुक्रगुजार हुआ ये आकर नारा पाकिस्तान पाकिस्तान